السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں انڈین وسیم رضوی اس نے ایک نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس میں اس نے پیغام دیا ہے کہ میں ان قریب خودکشی کرنے والا ہوں، میں ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں، اور اس نے پھر وجہ بھی بتائی ہے کہ میں خودکشی کیوں کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس کا یہ کلپ سنیے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وجہ بتائیں گے کہ یہ آدمی اس نتیجے پر کیوں پہنچا کہ اس وقت یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ اس کی آیتوں کو مانتے ہیں۔ نہ، غلط، رک جائیے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کی رک جائیے، ان فرضی فیک آیتوں کو نہیں مانتے جو یہ 26۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کروں۔ قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں، نہ پہلے آپ نے یہ میرا جواب دیجیے نا۔ نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو اللہ رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا۔ آپ گھما رہے بات کو، آپ صحیح جواب نہیں دے رہے۔ بخاری کو مانتے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ۔ جی میں بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 5003 اور 5004، جس میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو صرف 4 لوگ قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے۔ ٹھیک، رسول کے ساتھ حضرت علی رہتے تھے جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے۔ بخاری میں آپ نے نہیں لکھا کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، تیسرے خلیفہ، ان کا نام نہیں ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے۔ سنیے، یہ آپ کی بخاری شریف میں ہے، پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، میں بخاری کو نہیں مانتا، وہ آپ کی حدیث ہوگی۔ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی، اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق، آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح، اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا، ان نے اپنی بیوی کو دیا، حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا، اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے۔ اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں۔ تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا۔ ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنے صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے، مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئر بعد لکھا گیا ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے، کتنی پرانی وید ہے، کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں۔
وہ آپ کے حساب سے स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूं जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल किया, क्योंकि सनातन धर्म से हम पहले से ही प्रभावित थे। भगवान महादेव, भगवान श्री राम, देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण और खास करके हिंदू संस्कृति, जिस तरह से हिंदू समाज में लोगों के अच्छे विचार हैं, अच्छे रवैये हैं, तो उससे हम पहले से प्रभावित थे, तो हमने घर वापसी को सही समझा। आज भी सही समझता हूं, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं, उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूं। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं, लेकिन मैं सनातन में हूं और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। नाजरीन, ये बंदा इस स्टेज पर कैसे पहुंचा? आपने शुरू में क्लिप देखा है जिसमें ये कुरान करीम की आयत का इनकार करता हुआ नज़र आता है। कहता है कि ये जिहाद की आयत मुसलमानों ने खुद कुरान करीम में ऐड की हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह ताला की तरफ से ये उतरी हुई नहीं है। और इसी तरह हदीस मुबारक का भी इस बंदे ने इनकार कर दिया। तो जब आदमी इतने काम करने लग जाए, अल्लाह ताला की आयत का, कुरान करीम का भी इनकार करने लगे, हदीस मुबारक का भी इनकार करने लगे, तो अल्लाह ताला उसको राह से भटका देते हैं और फिर वो इस नतीजे पर पहुंच जाता है जिस नतीजे पर ये बंदा पहुंचा हुआ है। और ये हाल ही की वीडियो, इसने एक हफ्ता हो गया है ये कहा कि भी मैं आन करीब जो है खुदकुशी कर लूँगा। तो देखते हैं कि इसके बारे में क्या होता है। तो अल्लाह ताला से हम तो हिदायत की दुआ ही कर सकते हैं, और तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, वो फैसले जो अल्लाह ही करेंगे। अल्लाह ताला अपनी हिकमत खुद ही जानते हैं। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि 4 बुक या कहें तो कुरान अल्लाह ने लिखी है, तो इसके सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकती है, अल्लाह ने लिखी है। अल्लाह ने लिखी मतलब खुद अल्लाह ने लिखी है, राइट? या तो अल्लाह रजनीश ओशो जैसे धरती पर आए होंगे इस बुक को लिखने के लिए, या उन्होंने स्वर्ग से इसको भिजवाया होगा, खुद लिखकर स्वर्ग में लिखकर इसको भिजवाया होगा। क्या आप बता सकते हैं इन 2 में से कौन सा तरीका सही होगा? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि अगर ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह इसके लेखक है, अगर लिखी है तो अल्लाह ने खुद धरती पे आके लिखी होंगी या स्वर्ग से लिख के भेजी होंगी।
یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں, تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی, جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا, جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گناہ کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچایا. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے, ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں, کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question.